فون آیا کہ آپ درود شریف پر جانا چاہتے ہیں، موقع مل جائے گا پھر گاڑی بھیج رہے آپ کے لیے، تیل بھی بھیج دیا، ڈرائیور بھی بھیج دیا، لے کے بھی جائے گا، لے کے بھی آئے اور اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے کے۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ والوں کا تصرف ہے کہ وہاں بیٹھے پاک پتن میں ناروال میں ایک شریف آدمی ان کا ذکر تذکرہ کرتا ہے تو وہ کس طرح انتظام کرتے ہیں کہ اب اس کو لاؤ اور یہاں سے لے کے جاؤ۔ اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء بیمار ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی، تو آپ کی زبان پر فرید 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 کا لفظ تھا جی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو وہ چونکہ ایسے قافلے میں تھے کہ بالکل گمشدہ اور مطلب بھیس بدل کے وہ سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فرید کون ہے؟ پوچھا کیا مطلب کہ جب آپ بے ہوش ہوئے تو آپ کی زبان پر فرید فرید کا لفظ جاری تھا۔ یہ اگلے دن میں نے سنا بھی نصیر کی بات، میں حیران رہ گیا جی۔ محبت جس کو کہتے ہیں، یہ غنیمت کنجائی ایک عالم دین ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، مولانا غنیمت فارسی ادب کے بہت بڑے شاعر تھے، قادر الکلام شاعر تھے۔ اور اس وقت انگریزوں میں ان کا دور تھا مغلوں کا، تو آپ کے سامنے جب بھی غوث پاک کا نام آتا تو آپ سجدے میں گرتے تھے۔ مولویوں نے فتویٰ لگایا کہ شرک ہے، تو یہ بادشاہ کے دربار میں کہا کہ جناب ایک صوفی ہے، وہ تو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، غوث پاک کا نام آتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ بادشاہ نے طلب کر لیا، وہ دہلی بلایا گیا، آپ نے کہا تم چلو کر دربار میں پہنچے تو پوچھا کون ہے آپ؟ کہا میں غنیمت کنجائی، مجھے بلایا۔ کہا کیا آپ کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے؟ علماء بیٹھے تھے کہ آپ جب غوث پاک کا نام آتا ہے تو آپ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ابھی یہ بات کی دیکھا کہ وہ سجدے میں، ابھی یہ کہا کہ آپ غوث اعظم کا نام آتا ہے تو آپ سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ سجدے میں تھے، کیا میرے غوث کا نام آیا میں سجدہ نہ کروں؟ بادشاہ پر لذت آئی ہو گئی، اس نے کہا حضور کوئی آپ پر معاملہ نہیں، آپ جا سکتے ہیں، بلکہ آپ کو بھیجا جائے گا، مجھے کسی بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں چلا جاؤں جی۔ تو جو اللہ والوں سے محبت ہے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدًا، یہ سورۃ قاف میں لکھا ہوا ہے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدًا۔ غار قاف جو ہے وہ دریافت ہوئی نا، تو جو لوگ تھے کسی نے کہا ہم یادگار بنائیں گے یہاں، ہم کوئی ٹیمپل بنانے دیا کچھ، انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں مسجد بنائیں۔ کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ یہاں جو مسجد ہے اس میں نماز کا سوال ہی کچھ اور ہے، اور یہ ہم نہیں کر رہے، یہ قرآن میں جناب زکریا کا عمل بیان کر رہا ہے۔ کلما دخل زکریا المسجد استرسل قال یا مریم لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء ذلك دعا زکریا۔ جب دعا کی نا زکریا سے دعا انك سميع فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ ابھی نماز پڑھ رہے تھے، قرآن میں آواز پڑی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ پتر مانگا ہے، پتر مل گیا، ابھی بیٹا لے جی۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور وہ اللہ کی تائید شدہ ہوگا، اللہ تصدیق کر کے بھیجے گا اس کو، سیدا و حصورا، اور تو سے دور رہے گا، سردار ہوگا، ونبی من الصالحین، اور صالحین میں سے نبی تو سارے صالح ہوتے ہیں، نبی من الصالحین کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ جو آپ کو بیٹا دے رہے ہیں نا یحییٰ، اس کی شان یہ ہوگی کہ جس مجلس سے جہاں سے گزر جائے گا صالحین پر آ جائے گا، اس کی صحبت میں جو بیٹھے گا صالح بن جائے گا۔ اور یہی کمال ہے اس کا، جس کا تعارف اللہ ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے پھر دنیا دار نہیں آتے۔ اور فرمایا اللہ کہتا ہے قال رب انی یکن لی غلام وقد بلغنی الکبر، یا اللہ مجھے پتر ملے گا، 120 سال ہو گئے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، وقراتی آخر، اور میری بیوی جو ہے وہ تو بانج ہو گئی ہے، اتنی اس کی عمر ہو گئی ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اللہ اس طرح کرتا جیسے چاہتا وہ کرتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، اس کے لیے کیا۔ حضرت سیدہ مریم کو جب جناب عیسیٰ ہوئے نا پیٹ میں، تو
آپ کو درجے سے ہوئی تو آپ ایک کھجور کا خشک تڑا تھا، بالکل نہ کوئی پتا نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کچھ ہے نہیں. آپ اس طرح ایسے جا کے ٹیک لگائیں گے جیسے سیدہ مریم نے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائیں، خشک تھا بالکل، کوئی پتا نہیں، کوئی شے نہیں، اس کو ٹوٹ موٹ بنا ہوا ہے. آپ کو پتا نا کھجور کون ہے؟ کھجور حضرت انسان کی پھپھی ہے. رسول اللہ نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ ایک درخت ہے جو انسان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، وہ کون سا ہے؟ صحابہ خاموش تھے. حضرت عبداللہ بن عمر موجود تھے. حضور نے فرمایا وہ کھجور ہے، اور جو آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا گیا، جسے آپ کا جسم بنایا، جو مٹی بچ گئی اس کی کھجور بنا دی. تمام درختوں کی یہ شان ہے کہ ان کی جڑ کاٹ دیں تو وہ مر جاتے، اوپر سے درخت کو کاٹ دیں ساری شاخیں، پھر بھی اس کی جڑیں ہو تو وہ چل پڑتا ہے. کھجور واحد درخت ہے، اس کا سر کاٹ دے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. کھجور کے اوپر بھی آپ کی طرح ایک سر ہے، انسان کی طرح. اب بندے کی تو کاٹ دے تو بندہ زندہ رہے، ٹانگیں کٹے تو بندے تو آپ نے دیکھے ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ابا جی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ کون سا درخت ہے تو میرے دل میں آیا تھا کھجور ہے، بس میں احترام میں بولا نہیں. حضرت فاروق اعظم طرف گئے، آپ نے کہا کیوں نہیں بولا؟ کہا پڑھے تھے. کہا کہیں تو بول پڑھتا نا وہاں. تو رسول اللہ کی زبان سے جو بشارت ملتی وہ میری زندگی اور میری نسل کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے. تو حضرت سیدہ مریم نے جب اس کے ساتھ ٹیک لگائی کس طرح کر کے، اچانک ٹیک گئی تو کھجور ہری بھری ہو گئی. حجرے میں بے موسمی پھل موجود ہے، اور ایسی پئی ہے کہ کھجور خوش کھجور کے ساتھ ٹیک لگاتی ہے تو سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، اور پھر بھوک لگتی ہے تو تر و تازہ کھجوریں گرتی ہیں، کھجوروں کے ڈوکے گرتے ہیں اور وہ تناول کرتی ہے. حضرت جناب زکریا علیہ السلام کا وہ بناتی آخر یا اللہ میری عورت جو ہے وہ تو بانج ہو گئی ہے. اللہ نے کہا اس طرح کی بات نہ کرو. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ اس طرح کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں اللہ کے وقت پھر کتاب مریم کا ذکر کرو کتاب میں. اذا انتبذت من اهلها مكانا شرقيا، یہ مقام شرقیہ کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں. جیسے خواتین ہوتی ہیں وہ غسل کرتی ہیں یا ان کے باغ خشک کرنے کا یا وہ جو کنگھی کرتی ہے تو کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں علیحدہ میں وہ بیٹھ کے، تو وہ مکان شرقیہ وہ دھوپ کی طرف ہو کے بیٹھ گئی جہاں کسی کی نظر نہیں جاتی تھی. تو زندہ بدن بنا لیا مکان فتح خلق میں دودھی حجاب، پھر اس کا ارادہ ہوا تو وہ غسل کے لیے تشریف لے جانی تھی یا کہیں ایسی جگہ جہاں پر کوئی آ ہی نہیں سکتا. میں نے خواتین کے بارے میں پڑھا ہے اور ایک مرد کے بارے میں پڑھا واحد کہ جس کی شان یہ تھی کہ رسول پاک نے اس کی مدد کی. جناب سیدنا عثمان بن غنی رضی اللہ تعالی سبھی المختارین والے نے لکھا ہے کہ جب جناب سیدنا عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، واش روم میں جاتے تھے تو اپنی چادر اتار کے نا تو باہر بچھا کے تو کرامن کاتبین سے مخاطب ہوتے، آپ میرے معزز مہمان ہو، آپ اس چادر پر تشریف رکھیں تو میں اندر سے حاجت کر کے آتا ہوں. مجھے حیات دیا کہ آپ اندر اندر تھا. جن فرشتوں کے لیے تو یہ تصور ہے ہی نہیں، جو ہمارے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں مرد یا عورت کو دیکھ کر جو تصورات آ سکتے ہیں، فرشتہ کس سے بڑا، اس میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. اس میں صرف شعور ہے، عقل ہے، غضب یا شہوت کا تصور بھی نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ حضور نے فرمایا میدان محشر میں مادر ذات ننگے اٹھے کے سارے. صحابہ نے کہا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی، وہاں کسی کا لباس نہیں ہوگا تو وہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا وہاں کسی کو ہوش ہوگی تو وہ کسی کی طرف نہیں چلے، وہاں تو کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی. اسی طرح جنت ہے، یہاں لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، بدتر ہورے ملے گی اور یہ دو ہورے کم ہو جائے تو مجھے یہاں کوئی بیوی مل جائے.
یہ ساری جاہلانہ گفتگو واہیات باتیں ہیں. آپ جنت کے بارے میں جانتے کیا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا کہ وہاں کیا ہوگا. وہاں تو یہ گندے خیالات اور یہ ساری چیزیں ہوگی نہیں. وہاں تو یہ تصور. تو جناب سیدنا جبریل امین جناب سیدہ مریم کے پاس آئے. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا. فتبسل لها بشرا سویا، خوبصورت مرد کی شکل میں اللہ نے بھیجا، بغیر ریش کے داڑھی کی تھی. قالت انی اعوذ بالرحمن، جناب مریم نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں خود سے. آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا کہ ان کی اماں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ انی اعوذ بک، یا اللہ میں اس کے لیے تیری پناہ چاہتی ہوں کہ شیطان سے بھی اس کو بچانا. اور مریم جو ہے وہ تھی کہ ان کے آگے پیچھے فرشتے حصار میں رہتے تھے. اب یہاں بندہ کیسے پہنچ گیا؟ اب مریم بھی حیران تھی کہ یہ مرد یہاں کیسے میرے تک آ گیا. اس نے کہا قال انی اعوذ بالرحمن بک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. اس کا مطلب اگر اللہ سے نہ ڈرتا تو پھر پناہ نہیں چاہتی. مفسر نے لکھا نہیں، اگر تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر تو میں بد دعا کروں تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو تو یہاں آ ہی نہیں سکتا. لیکن اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی وہ جاننا بھی چاہتی تھی کہ یہ شے کیا ہے جو یہاں مجھ تک پہنچ گیا کہ باہر فرشتے کھڑے ہیں، یہ اندر آ گیا، یہ تو انسان تو ہو نہیں سکتا. لیکن وہ تھا اللہ کہتا ہے فتبسل لها بشرا سویا، اس کو بشر کی شکل میں، انسان کی شکل میں متبسل کر کے، سویا اور برابر کر کے جو حسن کسی انسان میں ہو سکتا ہے وہ سارے حسن جناب جبریل کو دیکھ کر دے گا. تاکہ جناب مریم اس کی طرف اعلان رکھے. ہر عورت جو ہے خوبصورت مرد کو پسند کرتی. تو جناب سیدہ مریم کا تقویٰ دیکھیں. انہوں نے کہا تو جو بھی ہے اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کی پناہ چاہتی تو سبحان اللہ نکل جاتی یہاں سے. جب جناب جبریل کا انما انا رسول ربی، اور میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. سبحان اللہ. میں وہ تھوڑا آیا ہوا، اللہ نے بھیجا ہے. کس لیے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. سبحان اللہ. یہ جملہ بڑا تلوار ہے. میں یہاں چونکہ میرا مزاج ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں بات کروں، میں گزر جاؤں گا، لیکن ہلکا سا اشارہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. سبحان اللہ. کدھر آیا تھا میں تجھے پتر دینے آیا ہوں. بڑی تکلیف ہوتی ہے پتر کون دیتا؟ اللہ دیتا، پتر فلانا دیتا، فلانا دیتا. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. یہ حضرت سید موسیٰ آن کر رہے ہیں، یہ ہمارے جامعہ نیوی میں پڑھتا تھا. تب وہاں ہمارے ساتھی کے نام چودھری صاحب جمعہ پڑھاتے تھے. مزاج صرف ہے یہ جو اسمبلی ہال ہے، یہ جو مار روڈ ہے، یہ ساری ان کی زمینیں تھی. پرانی بات ہے. تو ہے تھے سید، لیکن اپنے نام کے ساتھ ایک آہن گھر لو آگ اپنی سیادت چھپاتے تھے. اب حالات دیکھیں کیسی ہو گیا کہ بندے سید نہیں ہے تو کہتے سید ہے، اور وہ سید ہے تو کہتا نہیں میں تو آگ ہوں. جیسے نظامی کا تھا، نظام ان کا بچے پڑھتے تھے، اپنا ذمہ دارہ تھا. لوگ ان کے پاس دعا کے لیے آتے 10 درہم لیتے تھے اور بیٹا ہی ہوتا. سبحان اللہ. مشہور تھا باپ کے پاس جاؤ 10 درہم تو دعا کرے گا پتر ہی ہو. کسی بندے نے پوچھا سرکار 10 روپے لے کر دعا کیوں کرتے؟ دعا مفت نہیں ہوتی. انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، چونکہ میرا تعارف ہے اللہ کے ساتھ کہ لوگ مجھے اللہ والا سمجھتے. جب میں پیسے لے لیتا ہوں پھر میں رات کو مصلی بچھا کے عرض کر دیا اللہ میں پیسے میں پیسے بھاڑ لیتی تو مینوں انہوں نے سب شرمندہ نہ کرے انہوں نے پتر دے شاہ میرا اللہ مینوں کسی اگے رسوا نہیں ہونے دیتا. اللہ نے سارے انہوں پتر آتا اگر پتر دیتا ہے موسیٰ آن کر پتر دے گا، اللہ دے گا پتر. اور جبریل کہہ رہا ہے اور قرآن میں کہہ رہا ہے اور سورہ مریم میں کہہ رہا ہے اور مریم کو کہہ رہا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. جناب جبریل امین صاحب مہربانی فرمائے اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کہہ دیں کہ اللہ نے بھیجا کہ آپ اللہ نے پتر بھیجا آپ یہ میں دینے آیا ہوں.
انہوں نے تو لفظ ہی واحد متکلم کا استعمال کیا اور نسبت اپنی ذات کی طرف رکھی. یہ نہیں کہا فلانے نے کہا تو فلانے نے کہا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا تَقِيًّا، میں پکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. غالب اللہ یقول غلام، اس پہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کریں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآنیات ہے اس میں انشاءاللہ 2-3 جمعے لگیں گے. تو آپ اس کو یاد بھی رکھیں، اس کا مطالعہ بھی کریں. اللہ تعالیٰ